مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان کے بعد تم سب لوگ، آپ جب مجلس ہوا کرتی تھی نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم سب شعبان میں عبادت کی کثرت کیا کرو، تم سب شعبان میں عبادت کی کثرت کیا کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو تھی، آپ بھی رمضان کے علاوہ، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری رات عبادت میں گزارتے، پوری رات عبادت میں گزارتے، حضور کی تو شان بھی ما وراء الورا ہے، یعنی سب سے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم شعبان کے مہینے میں عبادت کیا کرو۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں تم عبادت کی انتہا تک پہنچ جاؤ، یعنی بہت زیادہ عبادت کیا کرو۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان اللہ ینزل لیلۃ النصف، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ خود نہیں بیان فرماتی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین 14ویں اور 15ویں کی شب، یعنی 15 شعبان کو، یعنی 15 شعبان کی جو شب ہے اس کو اللہ رب العالمین ارض السماء الدنیا، یعنی جو دنیا کا جو آسمان ہے اس آسمان کی طرف اللہ رب العالمین ایک خصوصاً تجلی فرماتا ہے، ایک خصوصی تجلی فرماتا ہے، وہ تجلی رحمت ہوتی ہے، تجلی رحمت فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی، یہ قبیلہ ہے غنم، انہوں نے نا بکریاں پال رکھی تھیں، ان کی بکریاں پورے عرب کے اندر مشہور تھیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ بکریاں پال رکھی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا ان بکریوں کی قسم اٹھا کر کہ جتنی ان بکریوں کے اوپر بال ہیں، ایک بکری کے اوپر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کے حساب سے بال ہوتے ہیں، ایک بکری کے جسم پر لاکھوں کے حساب سے بال ہوتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ رب العالمین ان بال کے حساب سے تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تمام مسلمانوں کی اس رات کو بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی تجلی رحمت جو ہوتی ہے، یہ جب 15 شعبان کی جو ڈیٹ ہے وہ شروع ہوتی ہے، مثال کے طور پر 15 شعبان اسلامی جو تاریخ ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، تو مغرب سے لے کر اگلے کی عصر سے مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، یعنی اب یہ منگل کو شروع ہوگی، منگل کو 15 شعبان کی رات جو ہے وہ شروع ہوگی، منگل کی مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب سے پہلے تک یہ دن باقی رہے گا۔ اس ٹائم میں اگر بندے نے جتنی عبادت کر لی تو وہ اس عبادت کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی، یعنی جو حکم حضور نے فرمایا اس عبادت کے ساتھ یہ عبادت مل جائے گی۔ مغرب کی
منگل کی مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب سے پہلے پہلے تک، کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے تک حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ فقوموا قیام کیا کرو، زیادہ سے زیادہ قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، اور رکوع و سجود کیا کرو اور توبہ کیا کرو اس رات کے اندر۔ یہ رات کا عمل ہو گیا، رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور اگلا جو دن ہے اس دن کو روزے کی حالت میں ہونا ہے، اس دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، آپ فرماتے ہیں میں خود ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ تو ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ امت مسلمہ کو، یہ حضور کی امت کو بتانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ساری رات عبادت، اسی رات کو عبادت کیا کرتا تھا، تو لہٰذا تم بھی اس رات کو عبادت کیا کرنا، اس رات کو خالی نہیں جانے دینا، اس رات کو موبائلوں میں نہیں گزارنا، اس رات کو گھر میں سو کے نہیں گزارنا۔ پوری زندگی ہے، پورا سال ہے بندے کو سونے کے لیے، تو ایک رات بندے کو چاہیے کہ وہ والی رات جو ہے وہ بندہ مسجد کے اندر گزارے، اور اس مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ محفل پاک کا اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہوگا تو حسب توفیق انشاءاللہ لنگر بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بندے جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہو سکتی، وہ بندے کتنی، جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک نشان عبرت ہے اس بندے کے لیے کہ جس کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے کون سا بندہ؟ سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، ان کا بے ادب ہے، ان کا گستاخ ہے، اس بندے کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں راضی تو جمعہ کی نماز پڑھ کے سب سے پہلے جا کے والدین کے قدموں میں گر کر معافی مانگیں، کیونکہ والدین آپ کے معاف کریں گے تو تب ہی جا کے اللہ رب العالمین آپ کی بخشش کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ اسی سے متعلق ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب آخری وقت آیا، آپ صحابی رسول ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ واقعہ نا ایک ہمارے لیے نصیحت ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا آخری وقت آیا، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو دوسرے صحابی آگے آ کر علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کہ حضور آپ کا صحابی ہے، آپ کا صحابی ہے، ان کی آخری وقت ان کا آ گیا ہے، ان کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے گھر میں سے پتہ کرو اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے معلوم کرو کہ کیا اس کے والد یا والدہ زندہ ہیں۔ تو پیغام بھجوایا گیا، تو صحابہ کرام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہے، یا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ، اس کی والدہ کو بلاؤ۔ تو اس کی والدہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو جانتی ہو، یعنی ان کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو جانتی ہو علقمہ کو؟ انہوں نے کہا حضور جی میرا بیٹا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس سے راضی ہو؟ کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو وہ عورت بڑھیا جو تھی وہ خاموش ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو دوبارہ پھر وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو تیسری مرتبہ خود آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرا بیٹا ویسے تو بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، عبادت میں کوئی اس نے کسر نہیں چھوڑی،
تہجد گزار ہیں، صحابی رسول ہیں، تہجد گزار ہیں، کوئی فرض، کوئی سنتیں، کوئی واجبات انہوں نے نہیں چھوڑے، انہوں نے حتیٰ کہ وہ صدقہ خیرات بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی تو اس بڑی عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے ایک دن اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر مجھے ڈانٹا تھا، اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر مجھے ڈانٹا تھا، یا رسول اللہ میں آج بھی وہ ڈانٹ محسوس کرتی ہوں، یا رسول اللہ اس وجہ سے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا عرض کی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو اس نے پھر یہی گزارش کی کہ حضور میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اس نے پھر یہی بات کہی کہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ جلاؤ۔ حضور نے فرمایا آگ جلاؤ۔ جب آگ اپنے جوبن کو پہنچ گئی، آگ جلائی گئی، وہ بہت زیادہ بھڑک رہی تھی آگ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اٹھاؤ آگ کے اندر پھینک دو۔ حضور نے فرمایا کہ اس صحابی کو اٹھاؤ اور آگ کے اندر پھینک دو۔ آخر ماں جو ہوتی ہے وہ پھر بھی ماں ہوتی ہے، بے شک بیٹا مر بھی جائے نا، ماں پھر بھی اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دو، تو اس بوڑھی عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گئی، حضور کے قدموں میں گر گئی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ بھی دعا کیجئے کہ میری وجہ سے جب میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین بھی میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے یہ بات کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، تو اسی وقت حضرت جبریل امین آپ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر اس دنیا کے اندر اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، ادھر عرش کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ دیکھ لے والدین کا ادب، اور اگر والدین ناراض ہیں نا تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا بنے گا پھر ہمارا۔ وہ صحابی رسول ہے، حتیٰ کہ صحابی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک صحابی ایک جو ہوتی ہے نا، جو کی ایک مٹھی خیرات کر دے اور دنیا والے عام بندے یعنی صحابی نہیں، صحابی کے بعد جو آیا وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ خیرات کر دیں تو وہ اس صحابی کی ایک جو کی مٹھی کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ تو اس کے باوجود حضور نے فرمایا نہیں آگ میں ڈال دو، کیوں؟ اس کی والدہ ناراض ہے اس سے۔ تو جس سے والدین ناراض ہیں اس رات اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، جس کے والدین ناراض ہیں اس رات ان کی بخشش اس بندے کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر اپنے والدین سے معافی مانگیں اس رات سے پہلے، تاکہ اگر والدین راضی ہوں گے تو تبھی جا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں معافی ملے گی، بخشش ہوگی۔ دوسرے نمبر کے اوپر سود خور، دوسرے نمبر کے اوپر اس رات جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ ہوگا سود خور۔ جو بندہ سود کھاتا ہے تو اس بندے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس رات سے پہلے توبہ کر لے اور سود کھانا چھوڑ دے، تاکہ اللہ رب العالمین کی جو بخشش ہے اس بندے کے اوپر بھی ضروری ہو جائے، یعنی اس بندے کی بھی اللہ رب العالمین بخشش فرما دے۔ دوسرے نمبر کے اوپر سود خور، اور تیسرے نمبر کے اوپر شراب پینے والا۔
تیسرے نمبر کے اوپر جو شراب پینے والا شرابی ہے اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم میں سے کوئی موجود ہے، ہم میں سے کوئی اگر اس طرح کا بندہ موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی توبہ کر کے اٹھے مسجد سے ہی۔ اور یہ بھی ایک آپ کو ایک علم کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد کے اندر بندہ بیٹھ کے توبہ کرے نا، وہ توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے اگر بندہ توبہ کرے وہ توبہ سب سے بڑھ کے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کے جہاں قبول ہوتے ہیں وہ پھر مدینہ طیبہ ہے۔ وہاں جا کر بندہ اگر توبہ کرے تو وہاں تو کہتے ہی بخشش ہو جاتی ہے بندے کی۔ وہاں تو بندے کی توبہ کے کہتے ہی کہ یا اللہ میں نے حضور کے وسیلے سے توبہ کی، یا اللہ حضور کے وسیلے سے میری بخشش فرما دے، تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی، جس نے میرے قبر انور یعنی روزے کی زیارت کی، اس کے اوپر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور شفاعت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے جا کے کسی بڑے بندے کو کہہ دی کہ یار آپ اسے نہ معاف کر دیں، اب اگلے کی مرضی ہے معاف کرے یا نہ کرے، یہ شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ میں نے جا کے کسی بندے کو کہا یار اس بندے سے غلطی ہو تو اسے معاف کر دے، اور اگلا بندہ معاف کر دے، پھر جا کے یہ شفاعت ہوگی۔ تو اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اور اللہ رب العالمین بخشش فرمائے گا۔ تو یہ شفاعت جو ہے یہ قابل قبول ہوگی۔ شراب خور کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ زنا کرنے والا وہ بندہ جو زانی ہے، اس کے گھر کے اندر حلال چیز موجود ہے، اس کے باوجود وہ بندہ گھر کے باہر جا کے زنا کرتا ہے۔ حلال چیز سے مراد کہ اس کی بیوی موجود ہے، اس کے باوجود وہ بندہ باہر جا کر زنا کرتا ہے، تو اس کی بھی چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ، جو مرضی ہے، اگر کسی بندے نے یہ کام کیا ہے تو اسے چاہیے کہ آج اسی جگہ اسی مسجد میں بیٹھ کر بندہ توبہ کر لے۔ اسی مسجد میں بیٹھ کر بندہ یہ دل ہی دل میں عرض کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کہ یا اللہ میں نے یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، جانے میں میں نے جان بوجھ کر یہ گناہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنی خصوصی نظر عنایت فرماتے ہوئے بندہ ناچیز کو معاف کر دے، مجھ گناہ گار کو معاف کر دے۔ اس کے علاوہ رشتہ داری توڑنے والا یعنی قطع تعلقی کرنے والا وہ بندہ کہ جو اب اس میں ہمسائے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ لڑنے والا، ہمسایوں سے نہ بولنے والا، اپنی ذات کی وجہ سے قطع تعلقی کرنے والا، اس بندے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ بندہ کہ جو ذاتی وجوہات کی بنا پر کسی بندے سے دشمنی رکھے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے کہ بروز منگل بعد نماز عشاء انشاءاللہ شب بارات کے حوالے سے محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور جو بندہ اس محفل کے اندر لنگر پاک میں حصہ ملانا چاہتا ہے تو وہ بھی جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ان کو آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔